موسیٰ اور عیسیٰ سے ہوتے ہوئے فاران کے پہاڑ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنے کمال کو پہنچے۔ آئیے ان کے کچھ نظارے۔ یہ ایک باہر کی چھوٹی جو مارکی ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں کس طرح جو منظر ہے۔ چلایا اور آج جماعت انبیاء ساری دنیا میں امن کے قیام کے لیے کوشاں اور یقیناً آپ جی خدمت جی میں کھڑا ہوں، میں ادھر صرف جی خدمت انسانیت کے لیے یہ جس طرح ٹائم نکال کے جتنے ڈاکٹر حضرات ہیں پورا جلسہ سالانہ پہلے دن سے آخری دن تک یہاں انسانوں کی خدمت کے لیے موجود ہیں، اور یہ دیکھیں کیا زبردست قسم کا انہوں نے انتظام کر رکھا ہے۔ یہاں ہومیوپیتھک کی ہر طرح کی جو دوائی ہے مختلف بیماریوں کے لیے یہاں اویلیبل، اور وہ ڈاکٹر حضرات جنہوں نے پورا سال مختلف جگہوں پہ پرائیویٹ بھی اور دوسرا وہ یہاں اپنا ٹائم دیتے ہیں۔ کس طرح لوگ لائنوں میں، سنڈے ہے آخری دن ہے جلسہ کا، تو میں نے کہا یہ منظر بھی ساتھ شامل کرا۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ سیرا لیون سے ایک دوست ہیں جو یہاں پنڈال کے اندر موجود ہیں۔ ابھی وہ جو عالمی بیعت کا جو پروگرام شروع ہونے والا ہے اس سے پہلے کوئی ٹائم تھا، تو میں نے کہا ان سے بات کر لیتے ہیں، بائی چانس میرے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں تو یہ بھی بتا رہے تھے۔ اوکے وی کین یو کین sure that's right. Okay, and you were just telling me how you got the first message of Ahmadiyyat. Well, the message was given always when we were in school. Yeah. But it didn't really catch my attention much. Yes. Because for me it was just like any other message. Mm-hmm. But what really caught my attention was I saw the book which was Introduction to the Study of the Holy Quran. Yes. Which was written by the Super Caliph. Mm-hmm. And when I read that book, Yeah. it caught my attention so much that I realized that for the first time Yes. I became proud of being Muslim. Mm-hmm. Because it is written in such a comprehensive way Yeah. that I was actually moved by it. Yeah. It was the first ever religious book I read. For the first time, I read the whole book non-stop. Mm-hmm. And then it was followed by Invitation to Ahmadiyya. It is also a book which was written. I think it was also written by the Second Caliph as well. How old you were? At that time I was probably around 15 or so. 15. Mm-hmm. And in your family there were, before you there were some other people Ahmadis, or you were the first one? I was the first. Yeah. My brother went to Ahmadiyya school, but he didn't become an Ahmadi until after me. The first connection actually came from the school. Yes, because my association with the books I read and the relationship with the missionaries. Thank you very much, because they are just selling to this. جب آپ عالمی بیعت کی تقریب میں شامل ہونے والے ہیں، خلیفہ وقت کے دست مبارک پر آپ کو بیعت کی تجدید کا موقع مل رہا ہے۔ آپ کی زندگی کے لیے قابل یاد موقع ہے، تو اس کا احترام کرتے الہی کریں، درود پڑھیں، دعائیں کرتے رہیں اور خاموشی اختیار کریں۔ سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز مارکی میں تشریف لائیں گے جلسہ گاہ میں، اور عالمی بیعت کی تقریب کا آغاز ہوگا۔ اس انتظار میں ذکر الہی میں مصروف رہیں، درود شریف پڑھیں، دعائیں کریں، خاموشی اختیار کریں۔ اس عالمی بیعت کا جو طریق عمل ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضور کے تشریف لانے کے بعد جو نمائندگان جن کا انتخاب حضور نے کیا ہے
وہ حضور کے سامنے بیٹھیں گے اور باقی لوگ اپنی لائنوں میں ایک دوسرے کے سامنے والے ہاتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیں گے، اس وقت رکھیں، اور اس کے بعد پھر یک زبان ہو کر آپ نے بیعت کے الفاظ کو دہرانا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے اور سب کی آواز اکٹھی بلند ہونی چاہیے۔ اس مقدس تقریب کے دوران ہرگز کسی شخص نے کوئی نعرہ نہیں لگایا۔ یہ یاد رکھیں، بڑی تاکید اس بات کی جاتی ہے کہ اس مقدس تقریب کے دوران کوئی شخص بھی جذبات سے مغلوب ہو کر نعرہ نہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور۔ ہم بیعت کے الفاظ کی ریہرسل شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ شامل ہوں۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. Translators, please. Worship except Allah. And I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. I think the voice of the translators should be more loud.